سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا ساتھ پنج تن پاک کے ساتھ کرے. میرا اور آپ کا ساتھ خلفائے راشدین کے ساتھ کرے اور دنیا کے فتنوں سے اور خبیثوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. عزیز دوستو، میں صحت کی وجہ سے 2-3 مہینے کے لیے اسلام آباد چلا گیا ہوں. یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کی جو تعفن ہے اس سے مجھے سانس کی تکلیف ہوتی ہے. اور وہاں پر چونکہ ہریالی ہے، درخت ہے اور
آب و ہوا وہاں کی طرح مجھے موافق ہے تو میں 2-3 مہینے کے لیے وہاں چلا گیا ہوں، اور آج خصوصاً اس پروگرام کے لیے شہداء کربلا کے اس پروگرام کے لیے آیا ہوں، اور پرسوں انشاءاللہ کل چھوڑ کر پرسوں کے دن میں پھر واپس اسلام آباد چلا جاؤں گا، اگر زندگی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس کے بدلے میں تم جہالت کے اندھیروں میں تھے، میں تمہیں روشنی میں لے کر آیا۔ تم بکریاں چرانے والے بندو تھے، میں نے تمہیں ساری امت کا امام بنا دیا۔ تم لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میں نے تمہیں عورت کا احترام کرنا سکھایا۔ وہ کیا کیا ہے جو میں نے تمہیں نہیں دیا، لیکن جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، دیتا ہے۔ مگر میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا سوائے ایک چیز کے، إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی میرے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی مدد کرنا، یہ مانگتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، تو قرابت داروں میں کون کون شامل ہیں؟ بھائی قرابت دار رشتے داروں کو کہتے ہیں نا، جو رشتے دار ہوتے ہیں ان کو قرابت دار کہتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سسر ہیں، تو قرابت دار ہوئے نا، یعنی ان کی مدد کرنا اور ان سے محبت رکھنا، یہ قرآن سے فرض ہو گیا نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام کے سسر ہیں، ان کی بیٹی حضور کے گھر میں، تو وہ بھی قرابت دار ہی ہوئے نا، رشتے دار ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، ذوالنورین ہیں، تو وہ بھی قرابت داروں میں شامل ہو گئے نا۔
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو علی مولا ہے، وہ تو مولا ہے، تو وہ بھی قرابت داروں میں شامل ہے۔ اور کائنات میں، دنیا میں اور آخرت میں اور جنت میں مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہے، ان سے بڑھ کر کون ہوگا قرابت دار؟ اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، حضور فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ دستور ہے کہ نسل باپ سے چلتی ہے، نسل باپ سے چلتی ہے۔ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بدل دیا، اور حضور نے فرمایا کہ میری نسل بیٹی سے چلے گی، یعنی انوکھا، خصوصیات اس کو کہتے ہیں، خصوصیات، یعنی یہ مقام کسی اور کو نہیں مل سکتا کہ سارے جہان کی نسل کو چلے باپ سے، اور اللہ کے محبوب کی نسل چلے بیٹی سے، یعنی میری حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ نے حکم عطا فرما دیا کہ اِنَّ الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں پر میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ ہوتا ہے، ایک سنت مستحب ہوتا ہے، ایک مباح ہوتا ہے، ایک مکروہ ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے نا؟ تو فرض ہم کس چیز کو بولیں گے؟ قاعدہ قانون سمجھے پہلے، فرض کیا چیز ہوگی؟ جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے، نص سے ثابت ہو جائے، وہ چیز فرض ہو گئی، وہ چیز فرض ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ حضور سے اور حضور کے قرابت داروں سے محبت کرنا ہے، تو ہر امتی کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر یہ بات فرض ہو گئی کہ وہ ان سے محبت کرے۔ اگر محبت نہیں ہے تو محبت جیسی ادائی کریں، ہم اس کا ادائی کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ادا کرنے سے ہی بخش دے،
اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریائے نیل پار کرا دیا، اور جب فرعون آیا تو اس پانی میں غرق ہو گیا اور اس میں ایک آدمی بچ گیا، ایک آدمی اس میں سے بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اس ایک آدمی کو آپ نے کیوں بچایا؟ یہ تو میری بڑی مذاق اڑاتا تھا، وہ تھا مذاق کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں بنا بنا کر فرعون کو خوش کرتا تھا، ہاتھ میں عصا لے لیتا تھا، پگڑی باندھ لیتا تھا، اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی جو عدائیں تھی وہ کر کر کے دکھاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، یہ تو میرا بڑا دشمن تھا، یہ میری نقلیں کیا کرتا تھا، آپ نے اسی کو بچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اس کو کیسے غرق کرتا تھا؟ یہ میرے نبی کی نقلیں کرتا تھا، میرے نبی کی یہ نقلیں کرتا تھا، تو میں اس کو نہیں ماروں گا، اس کو میں بچاؤں گا، میرے محبوب کی یہ نقلیں کرتا تھا۔ او میرا عزیز دوستو، بولو کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے، نص سے ثابت ہو جائے، وہ چیز فرض کہلاتی ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آل رسول کی نافرمانی کرے اور حضور کے اقربا قربا کو سے نفرت کرے تو قرآن کی روح سے وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کافر ہو گیا، کیونکہ اس میں نص سے جو بات ثابت تھی، قرآن سے ثابت تھی، وہ فرض سے اس نے انکار کر دیا، اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اور آپ اس کا انکار کریں تو فرض یہ ہے کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پر عتاب کیا جائے گا، عتاب ہوگا اس کے اوپر، لیکن اس کو کفر کا فتویٰ، یعنی قرآن سے جو بات ثابت ہے اس میں تو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا کہ یہ کافر ہے، لیکن جو واجب ہے، واجب پر یہ ہے کہ اس کو کافر آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس پر عتاب کیا جائے گا، اور سنت مؤکدہ جو حضور علیہ السلام نے سنت سے مؤکدہ جس کو کیا قرار دیا، اس کو کرنا ثواب ہے، اور اگر نہ ہوا تو اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہوئی۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب وہ سنت ہے کہ اگر آپ نے کیا تو ثواب مل جائے گا، اگر نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہو۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ اس چیز کو کہتے ہیں جو
سے کراہیت آتی ہے، کراہیت۔ مثال کے طور پر جھینگا مچھلی ہے، جھینگا مچھلی ہے، کچھ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو، کچھ لوگ اس سے کراہیت کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، تو اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر عرب میں گو ہوتی ہے، گو، آپ نے دیکھی ہوگی، گو کھاتے ہیں نا ابھی، عرب لوگ جو ہے وہ گو کھاتے ہیں، لیکن وہی گو حضور کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے نہیں کھائی، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، تو اس کو کہیں گے مکروہ، یعنی جس چیز کو دل نہ مانے وہ مکروہ ہو جائے۔ مباح، مباح کیا چیز ہے؟ آپ کی مرضی، آپ کے لیے حلال ہے، آپ چائے پینا چاہتے ہیں پی لیں، نہیں پینا چاہتے ہیں نہ پیے، دودھ پینا چاہتے ہیں پی لیں، نہیں پینا چاہتے ہیں نہ پیے، سیب کھانا چاہتے ہیں تو کھا لیں، نہیں کھانا چاہتے ہیں تو نہ کھائیں، کیلا کھانا چاہتے ہیں تو کھا لیں، نہیں کھانا چاہتے ہیں تو نہ کھائیں، اس کو مباح کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے حرام۔ جو چیز قرآن سے حرام ہو گئی وہ حرام ہے، اس کے نزدیک بھی نہیں جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ، تم پر ہم نے حرام کر دیا مرا ہوا جانور، خون، خنزیر، اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی جہالت میں کافر جو تھے وہ بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، مارتے تھے، گردن اڑاتے تھے اس کی، تو اس پر لات اور منات اور حبل ان کے نام لے کر تو یہ حرام ہو گیا۔ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ اکبر، وہ حلال ہو۔ یہ بات لوگ کہتے ہیں نا جانی شریف حرام ہے، کیوں حرام ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تم نے حضور غوث پاک کا نام رکھا ہے، اس لیے یہ حرام ہو گئی۔ بھائی کیسے حرام ہو گئی؟ اس پر تم نے 11ویں والے کا نام رکھا ہے۔ ارے بھائی ہم نے 11ویں والے کا نام تو رکھا ہے، لیکن جب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کو کرتے حلال کرتے ہیں، تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم غوث پاک نہیں بولتے، ہم غوث پاک نہیں بولتے اس کے اوپر۔ بھائی نام تو تم نے 11ویں والے کا ہی رکھا ہے نا، تو نام تو بھائی انو کسائی کا بھی ہے، نام تو بکری پر بھی ہے، بھینس پر بھی ہے، گائے پر بھی ہے۔ بھائی مجازی نام ہے، مجازی نام کسی کے بھی ہو۔ ایمان صاحب آپ نے ایک بکرا آپ نے ہندو سے خرید لیا، اس کو لے آئے اور اس کو آپ نے ذبح کیا، اس کو آپ نے بولا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایمان سے بولو تو حلال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آخر وہ 12 ہی تو تھے نا، وہ 12 کے 12 جو تھے ان کا راز حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا نا کہ یہ ہے وہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے دیکھتے آتا، اگر کوئی بھی جنازہ ہو رہا ہوتا تو پہلے وہ آ کر دیکھتے، اگر اس میں حضرت حذیفہ ہوتے تو پھر جنازہ پڑھتے، اگر حضرت حذیفہ اس میں نہیں ہوتے
تو آپ کبھی حضرت عمر کی جنازہ نہیں پڑھتے ہو، سمجھ جاتے کہ یہ کوئی اور ہے۔ اور جو خبیث گندے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ گالیاں دے، تم دیکھنا قیامت کے دن میں یہ گواہی دیتا ہوں، لکھ لو، ان کو زبانوں کے ساتھ جہنم میں لٹکایا جائے، ان کو زبانیں ان کی جو ہے نا ان سے اس کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ ان کی اتنی بات زبان آئے گی، جو بھی ہیں، جو ابو بکر صدیق کو گالیاں دے، جو عمر فاروق کو گالیاں دے، وہ جہنم میں زبانوں سے لٹکائے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق پر ہماری جان قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا تن من دھن قربان۔ ابو بکر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عمر فاروق ہمارا دل ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تو سمجھ ملتی تھی، حضور نے فرمایا تم جو مرضی۔ حالانکہ بعد میں حضرت عثمان غنی نے بہت اپنے خلافت میں بہت زیادہ وہ کی ہے، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جو نواحدین تھے ان کو بہت نوازا، ان کو بہت زیادہ ترقیاں دی، ان کو بہت زیادہ کسی کو گورنر بنایا، کسی کو کیا بنایا، کسی کو کیا بنایا، مگر کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، جب میرے آقا نے فرمان دیا کہ تم جو مرضی کرو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر وہ زنا بھی کر لے تب بھی وہ بخشے ہوئے، اگر وہ چوری بھی کر لے، اگر وہ ڈاکہ بھی ڈال لے، اگر وہ کچھ بھی کر لے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ عثمان غنی جنتی ہے، وہ جنتی ہے، جنت ہے۔ اور مولا علی وہ تو ہمارے مولا ہے، وہ ہمارے مولا، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ، میں سنتا ہوں، میں نے خود تو نہیں سنا لیکن لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کچھ اہل تشیع حضرات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دینے والوں اپنے آخرت کی فکر کرو، تم کو زبانوں سے لٹکایا جائے گا جہنم میں، اور جہنم میں ہی رہو گے۔ اور جو حضرت عمر فاروق کو نعوذ باللہ گالیاں دے وہ بھی جہنم میں لٹکائے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے، حسنین کریمین کی محبت ہے تو آپ بچ جائیں گے، خود حضرت علی نہیں چھوڑیں گے، آپ وہ خود نہیں چھوڑیں گے، وہ تو حق ہے، وہ سچے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستوں عزیزوں، سرکار کا بڑا کرم ہے ہم پر، ہم صرف اس محرم کے اس پروگرام کے لیے کراچی و اسلام آباد سے آئے ہیں، پرسوں انشاءاللہ پھر واپس چلے جائیں گے، اور کیونکہ یہاں میری صحت اچھی نہیں رہتی، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی یہ سب جو کثرت ملی ہے،
کچرا کنڈی میں رہ کر مجھے سانس کی تکلیف ہے تو میں بہت تکلیف میں ہو جاتا ہوں، اس لیے میں کچھ عرصے کے لیے اسلام آباد چلا گیا ہوں، آتا جاتا رہوں گا انشاءاللہ، آتا جاتا رہوں، ہر پروگرام کے لیے اللہ زندگی کے ہر پروگرام کے لیے آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو میرے بھائی مسئلہ آپ نے سمجھ لیا اچھی طریقے سے، آج رسول سے محبت کرنا، بولو بھائی، اور ہے مجھے دوستوں نے بولا تھا کہ ہمیں ذکر کی اجازت دی جائے، لہذا جو بھی نئے حضرات ہیں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں، جو بھی نئے لوگ۔ ٹھیک 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 ہے۔ اب نئے اور پرانے تمام دوست تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، دل، اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا الہ الا اللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا کی آواز بائیں حرف قلب سے اٹھائیں، لا الہ کو سیدھے کندھے کی طرف نکال دیں، خیال اور تصور ایسا کریں کہ قلب میں جتنے بھی شیطانی وسوسے، بخل، بغض، حرص، طمع، لالچ، جھوٹ، غیبت، جتنی برائیاں تھیں وہ لا الہ کے ساتھ سیدھے کندھے کی طرف نکل گئی، اور سیدھے کندھے کی طرف سے اللہ جل شانہ کا نور داخل ہوا، سینے کو روشن کرتا ہوا، بائیں طرف قلب میں ضرب لگائی، الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ۔ جب 100 مرتبہ پورا ہو جائے ایک تسبیح تو ایک دفعہ پڑھے محمد رسول اللہ، پھر دوسری تسبیح شروع کر دیں، دوسری تسبیح سیدھے کندھے سے بائیں طرف قلب کی طرف ضرب لگائے، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر تیسری تسبیح بھی اسی طرح، اللہ جل جلالہ۔ پھر چوتھی اور آخری تسبیح اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے پڑھیے، ذکر شریف کی ہر ان دوست کو اجازت ہے جس نے بھی اس سلسلے میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 تسبیح صبح
اور 4 تسبیح مغرب یا عشاء کے بعد یہ ذکر شریف پڑھنا ہے۔ مغرب کے اور عشاء کے بعد پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، 1 مرتبہ الحمد شریف، 11 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تحفۃً پیش کریں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کریں۔ تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام المجتہدین، صوفیاء کرام، علماء کرام، اولیاء کرام، تمام امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرحوم مسلمان مرد اور عورتوں کو اس کا ثواب پیش کریں۔ پھر نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر اس ذکر کو شروع کریں، لا الہ کے ساتھ نفی کریں، ایسا خیال اور تصور کریں کہ سارا جہان فنا ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں، یہاں تک کہ میرا وجود بھی جسم بھی باقی نہ رہا۔ الا اللہ کے ساتھ اس بات کریں کہ ایک اللہ کی ذات موجود ہے ہر جگہ، میرے سینے میں، میرے قلب میں، اندر باہر، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ جب 4 تسبیح ذکر کی پوری ہو جائے تو 10 منٹ مراقبہ کریں۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ کہیں، اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے سنیں۔ ان قریب انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ قلب زندہ ہو جائے گا اور اس میں سے خود بخود اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ اس کی زکوٰۃ 1 لاکھ ہے۔ اگر آپ نے صبح شام 4 تسبیح اس ذکر کو کیا تو تقریباً 3-4 مہینے میں یہ 1 لاکھ پورا ہو جائے گا۔ 1 لاکھ پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کا یہ قلب زندہ ہو جائے گا اور اس میں سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ دن کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ شریعت کی پابندی کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ جماعت کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دین دنیا دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب یہ 1 لاکھ پورا ہو جائے تو پھر مجھے بتانا، میں آپ کو دوسرے ذکر کی اجازت انشاءاللہ تعالیٰ دوں۔ جن لوگوں نے ابھی ذکر لیا ہے وہ بعد میں ظاہر صاحب کے پاس وہاں برہان صاحب کھڑے ہیں، وہ آپ کو کتابچہ دیں گے اور درود فیروزی دیں گے اور طریقہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے، تو اس طریقے سے آپ ذکر کرنا وہ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ، جتنی جماعت حاضر ہے، جو غیر حاضر ہے، جو اندرون ملک ہیں، جو بیرون ملک ہیں، جو دوست اور احباب ہیں، مرد و خواتین ہیں، بوڑھے اور بچے ہیں، زندہ اور مردہ ہیں، سچے اور جھوٹے ہیں، تمام پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ، تمام کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ الہی، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے۔ یا اللہ، جو مسافر ہیں ان کو اپنے وطن پہنچا دے۔ یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود کرنا۔ یا اللہ، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود کرنا۔
یا اللہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود کر۔ یا اللہ پاکستان سے اس وبا کو، پاکستانی پوری دنیا سے اس وبا کو، کرونا کو اٹھا لے۔ یا اللہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں پر رحم کر۔ یا اللہ اس بیماری کو، اس وبا کو اٹھا لے۔ یا اللہ ان بارشوں سے بھی پناہ دے دے۔ یا اللہ ہمارا یہ ملک، ہمارا کراچی جو ہے اس کو پاک صاف کر دے۔ یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ الہی تمام پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ جس کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ مدینے کا راستہ کھول دے۔ یا اللہ مدینے کا راستہ کھول دے۔ ہم بھی جائیں، علی بخش بھی جائیں، ہم سب جائیں، مدینے جائیں، بار بار جائیں، مدینے جائیں۔ یا اللہ مکے اور مدینے کا راستہ کھول دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔